हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की कहानी एक ऐसा सच्चा वाक़या है जिसे सुनकर शायद बहुत से लोग यकीन ना कर पाएँ, मगर ये वाक़या सच में हुआ है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो खुद से मुतल्लिक या किसी से भी, तो आप इसे मेरे ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। चलिए आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मैं उस वक्त सिर्फ 8 साल का था जब हम मरी के करीब एक पुराने घर में शिफ्ट हुए। घर काफ़ी बड़ा और खूबसूरत था। वो घर बिल्कुल घने जंगलात के किनारे पर था। मेरे अम्मी अब्बू थोड़ा परेशान थे कि कहीं जंगली जानवर ना आ जाएं या कोई बच्चा रास्ता ना भटक जाए, लेकिन घर अच्छा था और अब्बू को सुकून पसंद था, इसलिए हम वहाँ रहने आ गए। पहली अजीब बात ये थी कि हमारे कुत्ते उस जंगल से बहुत डरते थे। अगर उनका कोई खिलौना जंगल की लकीर के पार भी चला जाता तो वो उसे लाने से इनकार कर देते और घबराहट में इधर उधर भागते रहते। कभी कभी वो जंगल में किसी खाली जगह को घूरते हुए गुर्राते या भौंकते थे जैसे वहाँ कोई हो, मगर हमें कुछ नजर नहीं आता था। एक बार मेरे भाई ने एक कुत्ते को जबरदस्ती उठाकर जंगल में ले जाने की कोशिश की, मगर वो डर के मारे छलांग मारकर वापस घर की तरफ भाग गया। अंधेरा होने पर हमें अक्सर जंगल से ऐसी आवाजें आती थी जैसे कोई सूखे पत्तों और टहनियों पर चल रहा हो। जब हम आवाज़ देते या पुकारते तो कोई नहीं दिखता था, लेकिन जब हम टॉर्च की रोशनी मारते तो लम्हे भर के लिए ऐसा लगता जैसे कोई इंसान जैसा साया वहाँ मौजूद है। इसके बाद से हमारे पेरेंट्स ने हमारा रात को बाहर निकलना और जंगल जाना सख्त मना कर दिया। दिन में भी हमें घर से दूर जाने की इजाज़त नहीं थी। मेरी बहन के कमरे की खिड़की से पिछला सहन यानी बैकयार्ड और उसके आगे का घना जंगल साफ नजर आता था। एक रात उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसे बैकयार्ड के बिल्कुल किनारे पर एक काला साया खड़ा नजर आया। वो कह रही थी कि वो साया इंसान जैसा नहीं था, थोड़ा अजीब और बहुत ज़्यादा लंबा था और उसकी शेप काफ़ी बिगड़ी हुई सी लग रही थी। मेरी बहन को पूरा यकीन था कि वो साया सीधा उसे ही घूर रहा है। उसने फौरन अब्बू को पुकारा और कहा कि पीछे बैकयार्ड में कोई आदमी खड़ा खिड़की से अंदर देख रहा है। जब अब्बू उसे भगाने के लिए बाहर दौड़े तो मेरी बहन खिड़की से देखती रही। वो साया वहां से हिला तक नहीं, लेकिन जैसे ही अब्बू की फ्लैशलाइट की रोशनी उस पर पड़ी वो अचानक गायब हो गया। हमें अक्सर रात के वक्त पिछले दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती थी, जबकि वहाँ कोई नहीं होता था। मेरे माँ बाप को लगा कि शायद हमसायों या पड़ोसियों के बच्चे मजाक कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने दरवाज़ा खोलना ही छोड़ दिया। लेकिन एक तूफानी बारिश वाली रात को दस्तक बहुत ज़्यादा तेज़ और घबराहट भरी होने लगी। मेरी अम्मी ने कहा कि शायद बाहर कोई सख्त बारिश से बचने के लिए पनाह न मांग रहा हो, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई नहीं था। हैरत की बात तो ये थी कि इतनी तेज़ बारिश के बावजूद पोर्च पर पाँव के कोई गीले निशान तक नहीं थे। हम जब तक उस घर में रहे वो दस्तक का सिलसिला चलता रहा। कभी ये हफ्ते में कई बार होता तो कभी महीनों तक सब खामोश रहता। बिलाखिर मेरे पेरेंट्स ने सिक्योरिटी कैमरास लगवा दिए, लेकिन दरवाजे पर कभी कोई नजर नहीं आया। वहां रहते हुए तकरीबन 3 साल गुजर चुके थे जब मेरा भाई नींद में डरने लगा और स्लीप वॉकिंग भी स्टार्ट कर दी। वो हमेशा पिछले दरवाजे से निकलकर
ان درختوں کی طرف جانے لگتا تھا اور کئی بار میرے پیرنٹس جاگ کر اس کے پیچھے بھاگتے اور اسے گھر واپس لاتے۔ لیکن جب ہم نے کیمرہ فوٹیج دیکھی تو منظر کافی عجیب تھا۔ وہ دروازے پر کھڑا ہو کر ایسے سر ہلا رہا تھا جیسے کسی کی بات سن رہا ہو، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے آگے بڑھ رہا تھا جیسے کوئی اندیکھی چیز اسے کھینچ رہی ہو۔ ایک شام ابو صحن میں تھے تو انہیں جنگل سے میری بہن کی آواز آئی، جیسے وہ کسی مصیبت میں ہو اور انہیں پکار رہی ہو۔ وہ گھبرا کر بھاگتے ہوئے اندر گئے تاکہ فلیش لائٹ لا سکیں، لیکن وہاں جا کر دیکھا تو میری بہن سکون سے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اس بات کا ذکر میرے ابو نے اس وقت کسی سے نہیں کیا اور خاموش رہے، مگر کچھ مہینے بعد میرے ساتھ بھی ایگزیکٹلی یہی ہوا۔ ایک شام میں باہر کھڑا تھا کہ مجھے جنگل سے امی کی آواز آئی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا میرا دوپٹہ جھاڑیوں میں پھنس گیا ہے، ذرا آؤ اور مدد کرو۔ میں جنگل کی طرف جانے لگا تو میرے کتوں نے بھونک کر ابو کو بلا لیا۔ ابو نے چلا کر کہا کہ واپس آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا امی بلا رہی ہیں، تو ابو نے بتایا تمہاری امی تو کچن میں ہے، واپس آؤ فوراً۔ اس کے بعد ابو نے گھر کے چاروں طرف بڑی سی دیوار بنوا دی اور نیا گھر ڈھونڈنے لگے۔ لیکن اس بیچ حالات مزید خراب ہو گئے۔ کھڑکیوں پر ناکنگ کی آوازیں بڑھ گئیں، جیسے کوئی گھر کے چاروں طرف چکر لگا رہا ہو اور اندر آنے کا راستہ ڈھونڈ رہا ہو۔ جس دن ہم نے وہ گھر چھوڑا، اس صبح جب ہم اٹھے تو پچھلا دروازہ پورا کھلا ہوا تھا۔ جب ہم نے چیک کیا تو کیمرہ میں نظر آیا کہ دروازہ خود بخود آہستہ سے کھل گیا تھا، لیکن وہاں کوئی نہیں دکھ رہا تھا۔ آج بھی ہم اس بارے میں سوچتے ہیں تو ڈر لگتا ہے۔ میرا بھائی مجھ سے پوچھتا ہے کہ کیا اس رات دروازہ کھلنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ چیز آخر کار اندر داخل ہو گئی تھی؟ اس سوال کا جواب ہم میں سے کسی کے پاس نہیں تھا۔ ہم نے وہ جگہ تو چھوڑ دی، لیکن وہ خوف آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ میں ہمیشہ سے پیرانارمل چیزوں میں دلچسپی رکھتی تھی اور ایسے واقعات بھی دیکھے تھے، لیکن میں بہت زیادہ ان پر توجہ نہیں دیتی تھی۔ مگر اس ایک تجربے نے میرے سارے شک دور کر دیے۔ میری سہیلی ثنا لاہور کی ایک پرانی بلڈنگ میں بنی ایک مشہور بیکری میں مینیجر تھی۔ وہ اکثر رات کو اکیلی ہی کلوزنگ کرتی تھی، کیونکہ باقی سٹاف جلدی چلا جاتا تھا اور اس نے رجسٹر کا حساب اور پیپر ورک ختم کرنا ہوتا تھا۔ وہ بیکری ایک پرانی عمارت میں تھی، جہاں نیچے ایک کچن تھا اور اوپر کی منزل صرف سٹوریج کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ ثنا نے مجھے پہلے ہی بتایا تھا کہ وہاں کچھ عجیب ہوتا ہے۔ جب وہ اکیلی ہوتی ہے تو اسے اوپر سے کسی کے بھاگنے کی آوازیں آتی ہیں۔ کبھی اچانک کاؤنٹر پر لگے اسکرینز خود ہی آن آف ہونے لگتے، اور کبھی انٹری ڈور ہلے بغیر بیل بج جاتی تھی۔ بیکری کی ایک اور ورکر نے بھی یہی سب محسوس کیا تھا۔ میں ثنا کی بات پر یقین تو کرتی تھی کیونکہ وہ مذاق نہیں کرتی تھی، لیکن جب تک میں نے خود نہیں دیکھا مجھے پوری طرح یقین نہیں آیا۔ ایک سنڈے کی شام میری چھٹی تھی تو میں نے سوچا کہ میں ثنا کو پک کرنے چلی جاتی ہوں اور اس کے کام کے آخری 30-40 منٹ اس کے ساتھ ہی سپینڈ کر لوں۔ جب میں وہاں پہنچی اس نے مجھے پوری بیکری دکھائی۔ سچ بولوں تو وہاں کا ماحول تھوڑا بھاری
اور عجیب تھا۔ اوپر سے کچھ کھٹ کھٹ کی آواز بھی آ رہی تھی، لیکن کوئی بڑی بات نہیں ہوئی جب تک میں نے مذاق نہیں کیا۔ ثنا پیچھے آفس میں رجسٹر چیک کر رہی تھی۔ میں آفس کے کوریڈور کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی تھی۔ میری بیک سٹور کی طرف تھی اور میرے سیدھے ہاتھ پر برتن دھونے والا کمرہ یعنی ڈش واشنگ ایریا تھا، جس کا کوئی دروازہ نہیں تھا، بس ایک کھلا رستہ تھا۔ میں ثنا کو دیکھ رہی تھی اور ایسے ہی مذاق میں نے کہا، ثنا چلو شکر ہے تمہارے بھوت نے آج ہمیں سکون سے رہنے دیا اور تنگ نہیں کیا۔ ابھی میرا جملہ ختم ہوئے 1 سیکنڈ بھی نہیں گزرا تھا کہ ڈش واشنگ روم میں رکھے ڈھیروں گلاس اور برتن اچانک اڑتے ہوئے نیچے گرے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہاں نہ کوئی ہوا تھی نہ کوئی اور انسان۔ برتن ایک دوسرے کے اوپر سلیقے سے رکھے تھے، لیکن وہ ایسے گرے جیسے کسی نے زور سے ہاتھ مار کر انہیں نیچے پھینکا ہو۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا کہ وہ گلاس اچانک سے گر گئے، انہیں باقاعدہ دھکا دیا گیا تھا۔ ثنا نے بس میری طرف دیکھا اور کہا، میں نے کہا تھا نا، وہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ ثنا کیونکہ ان چیزوں کی عادی ہو چکی تھی، اس لیے وہ پرسکون رہی۔ ہم اگلے 10 منٹ میں وہاں سے نکل گئے، لیکن ان 10 منٹ میں مجھے وہاں کی فضا میں ایک عجیب سا خوف اور بھاری پن محسوس ہوتا رہا۔ مجھے یہ واقعہ ہمیشہ یاد رہے گا کیونکہ اس کا کوئی لاجک نہیں ہے۔ میں نے برتنوں کو اڑتا دیکھا اور وہ سیدھا سیدھا میرے مذاق کا جواب تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ اور نئی ہارر سٹوریز کے ساتھ۔ ٹل دین بائے بائے اینڈ اللہ حافظ۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ریئل اسکیری سٹوری ہے یا پھر کوئی گھوسٹ کاٹ آن کیمرہ فوٹیج تو مجھے بھیجیے، میں اس کو اپنی ویڈیو میں انکلوڈ کروں گی۔ آپ اپنی ویڈیوز اور سٹوریز کو میرے ای میل پر بھیج سکتے ہیں۔ ٹل دین بائے بائے۔